وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ال عمران کی آیت نمبر 105 سے لے کر 109 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جو، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جو تفرقوا جدا جدا ہو گئے، تفرقوا جدا جدا ہو گئے، واختلفوا اور ان نے باہم اختلاف کیا، واختلفوا اور انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ تفرقوا اور اختلافوں کو بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے ایک ہی معنی میں لیا ہے اور تکرار لفظ کو تاکید پر محمول کیا ہے، اور دوبارہ تفرق اختلاف سے منع فرمایا گیا ہے، اور اختلاف کی صورت میں عذاب اخروی کی دھمکی دی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اتفاق اور محبت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں اور میدان جنگ میں ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ من بعد اس کے بعد، من بعد اس کے بعد، ما کہ جاءہم آ گئی ان کے پاس، جاءہم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح دلیلیں، البینات واضح دلیلیں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، لَهُمْ ان کے لیے، لَهُمْ ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں جس اختلاف کی ممانعت کی گئی ہے وہ اصول دین کا اختلاف ہے، کیونکہ قطعی اصولوں میں اختلاف کرنا قطعی ناجائز ہے۔ ایسے اختلافات سے دین کا عقیدہ ہی بگڑ جاتا ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اصول دین میں توحید، رسالت، قیامت وغیرہ کے مسائل آتے ہیں۔ فروعات میں اختلاف روا ہے، مگر ایسا اختلاف بھی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر کیا جائے تو جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا۔ ایسی چیزیں جو فروعات میں شمار ہوتی ہیں مگر اجماع امت میں متفق علیہ ہیں، ان میں بھی اختلاف کرنا اصول دین میں اختلاف کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے اجماع علیہ مسائل میں اختلاف کرنا بذات خود گمراہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایسے ہی اختلافات سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے مختلف اسلوب اور پیرائے سے بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل مسلمان کہلانے والوں میں بھی سینکڑوں فرقے شریعت اسلامی کے صاف اور صریح مسلم و محکم اصول سے الگ ہو کر ان میں اختلاف ڈال کر اس عذاب کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ تاہم اسی طوفان بدتمیزی میں اللہ اور رسول کے وعدہ کے موافق ایک عظیم الشان جماعت بحمدللہ خدا تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے ما انا علیہ اصحابی کے مسلک پر قائم ہے اور تا قیامت قائم رہے گی۔ باقی فروعی اختلاف جو صحابہ اور ائمہ مجتہدین میں ہوئے ہیں ان کو آیت بالا سے کوئی تعلق نہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یوم جس دن تبیض سفید ہوں گے، تبیض سفید ہوں گے، وجوہ کئی چہرے، وتسود اور سیاہ ہوں گے، وتسود اور سیاہ ہوں گے، وجوہ کئی چہرے، فاما پس لیکن الذین وہ لوگ جو اسودت سیاہ ہوں گے، چہرے کا سفید یا سیاہ ہونا عربی محاورہ ہے، جیسے سرخ رو ہونا اردو محاورہ ہے۔
اس میں چہرے کا سرخ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کامیابی کے اثرات کا چہرے پر نمایاں ہونا۔ اسی طرح عربی میں چہرے کے سفید یا سیاہ ہونے کا مطلب ہے کامیابی کے تاثرات اور ناکامی کے تاثر کا چہرے پر نمایاں ہونا ہے۔ وجوہہم ان کے چہرے، وجوہہم ان کے چہرے، یعنی ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا تھا، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے، ایمانکم اپنے ایمان لانے کے، فذوقوا تو اب تم چکھو، فذوقوا تو اب تم چکھو، العذاب عذاب، العذاب عذاب، بما بسبب اس کے، بما بسبب اس کے، کنتم تھے تم تکفرون کفر کرتے، تکفرون کفر کرتے۔ یعنی یہ عذاب اس دن میں ہوگا جس میں کچھ چہرے سفید اور نورانی ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور وہ قیامت کا دن ہے جس میں مومنین کے چہرے جگمگا رہے ہوں گے اور کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ میدان حشر میں ہر شخص مومن اور کافر، سعید اور شقی اور نیکبخت اور بدبخت کو ان علامتوں سے پہچان لیا جائے۔ الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہے جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لا کر پھر گئے اور کافر ہو گئے، ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَأَمَّا اور لیکن الَّذِينَ وہ لوگ ابْيَضَّتْ کے سفید ہوں گے، ابْيَضَّتْ کے سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ جنت کو لفظ رحمت سے تعبیر فرمانے میں صرف اشارہ ہے کہ مومن اگرچہ تمام عمر عبادت الہی میں بسر کاٹ ڈالے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے تو آخرت میں جو انعام اسے ملے گا وہ محض اس کی رحمت اور اس کے فضل سے ملے گا۔ وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اطاعت گزار مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں ملتی، عمل کے بعد خدا کی رحمت سے ملتی ہے، اور وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رحمت کے سامان کیے ہوئے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ تلک سے گزشتہ آیات کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ آیتیں ہم آپ پر اصل حقیقت واضح کرنے کے لیے نازل کرتے ہیں۔ آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا ہم انہیں پڑھتے ہیں، نتلوہا ہم انہیں پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، علیکا آپ پر، بالحق ٹھیک ٹھیک، بالحق ٹھیک ٹھیک، یعنی حق کے ساتھ، وم اللہ اور نہیں اللہ، وم اللہ اور نہیں اللہ، یرید ارادہ کرتا، یرید ارادہ کرتا، ظلمان ظلم کرنے کا، ظلمان ظلم کرنے کا۔ لفظ ظلم بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کی ضد عادل ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، ظالم نہیں، اس لیے اس سے ایسے افعال کا صدور ممکن ہی نہیں جس میں ظلم کا شیبہ تک پایا جاتا ہو۔ مثلا وہ کسی مستحق رحمت کو سزا دے دے، یا زیادہ اجر کے مستحق کو تھوڑا اجر دے، یا کم سزا کے مستحق کو زیادہ سزا دے دے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سب باتیں اس کی صفت عدل کے منافی ہیں۔ للعالمین جہان والوں کے لیے، للعالمین جہان والوں کے لیے، یعنی لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو بے جرم عذاب نہیں دیتا اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا،
اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ مالک مختار ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اسے اپنی مخلوق پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجعو لوٹائے جائیں گے، ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور تمام کام، الامور تمام کام، تمام معاملات کا فیصلہ اور تمام امور کا انجام خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں رزق دیا اور اپنی قضاء قدر کے مطابق اور اپنی شریعت اور احکام کے مطابق ان میں تصرف کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے پاس واپس جائیں گے، پھر وہ انہیں اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ جب زمین و آسمان ساری کائنات کا خالق و مالک اور متصرف مختار اللہ ہی ہے، تو پھر وہی عبادت اور پکار کے لائق ہے، اس لیے عبادت صرف اسی کی کرو اور ضرورتوں اور مصیبتوں میں صرف اسی کو پکارو۔ اے اللہ اس دنیا میں ہم کو ان اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما دے کہ جو آخرت میں آپ کے حصول رحمت کا ذریعہ بنے، اور ان اعمال بد سے بچا لیجئے کہ جو قیامت میں ذلت و رسوائی کا سبب ہو۔ اے اللہ ابھی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے ہم پر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رحمت فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور میں اپنے فضل کرم سے ہماری مغفرت فرما کر ہم کو بھی اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرما کر اپنی جنت میں داخل نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔